الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وعلى الذین یطیقونه فدیۃ طعام مسکین۔ اس آیت کے ذیل میں حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جب شروع میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار تھا، یا تو روزہ رکھ لو یا پھر روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزے کا فدیہ دے دو، لیکن بعد میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا اور روزہ رکھنے کو لازمی قرار دے دیا گیا کہ روزہ رکھنا گویا کہ فرض ہے۔ کل بھی یہ بات ضمناً گزری تھی کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو ایسے آدمی کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں، بلکہ روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ فدیہ صرف اس صورت میں روزے کا دیا جا سکتا ہے کہ آدمی ایسا مریض اور ایسا معذور اور بیمار ہے کہ اس وقت بھی بیمار ہے اور آئندہ بھی اس کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی جو کنڈیشن اس کی ابھی ہے وہ کنڈیشن اس کی بعد میں بھی ہوگی، لہذا ایسی صورت میں وہ آدمی اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ فرض کریں کہ ایک آدمی شدید بیماری کی اس وقت کنڈیشن میں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب آئندہ بظاہر صحت کی مجھے کوئی امید نہیں ہے، اور وہ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے دیتا ہے، لیکن آئندہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتے ہیں۔ فدیہ وہ دے چکا ہے، آئندہ اسے صحت ملنے کی امید ہے اور وہ صحت یاب ہو گیا، لہذا فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اب اس آدمی نے جو فدیہ دیا تھا وہ فدیہ نفل شمار ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ نفلی ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ جو روزے رہ گئے تھے اب اس روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے، یعنی بعد میں اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو وہ سابقہ فدیہ دینا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اب روزے کی وہ قضا کرے گا، نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ جب یہاں تک کہ فقہا لکھ رہے ہیں اور اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ مسائل بیان کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک اچھا خاصا صحت مند تندرست آدمی اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو کیا وہ عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ بیمار آدمی کے سلسلے میں یہ ساری کی ساری تفصیلات ہیں۔ اب اگر وہ روزے کا کوئی آدمی فدیہ دینا چاہتا ہے، فدیہ دے گا تو وہ فدیہ کیا ہے، آج اس کی وہ تفصیلات مجھے عرض کرنی ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی رقم کے برابر ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی رقم کے برابر ہے، وزن کے اعتبار سے بھی جائز ہے اور قیمت کے اعتبار سے بھی جائز ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر وزن کے اعتبار سے وہ فدیہ دینا چاہتا ہے تو 4 قسم کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے وہ صدقہ فطر اور روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ 1 صاع کشمش، 1 صاع کھجور، 1 صاع جو اور آدھا صاع گندم۔ یہ جو میں چاروں چیزوں کے ساتھ صاع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ عرب میں اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا، اور اگر اس کا آج کے اعتبار سے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے اور اس کا حساب لگایا جائے تو 1 صاع تقریباً 3.5 سیر بنتا ہے، 3.5 سیر۔ تو اب یہ اختیار ہے
کہ وہ 3.5 سیر کھجور دے دے، 3.5 سیر وہ کھجور دے دے یا کشمش دے دے یا جو دے دے، اور آدھا سا اگر وہ گندم کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو 1 کلو 633 گرام اس کا وزن بنتا ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں کا فدیہ بھی یہ صدقۃ الفطر کے رقم کے برابر ہے۔ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے وصیت کر دی کہ جی میرے ذمے اتنی نمازیں تھی، لہذا میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ یا اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو اس کے جو متعلقین گھر والے وہ اس گرام قدر ذمہ داری سے اس کو عہدہ برا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی خوشی سے وہ فدیہ ادا کر کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ نمازوں کا جو فدیہ ہوگا تو ایک نماز کا فدیہ وہ ایک صدقۃ الفطر کے رقم کے برابر ہوگا، ایسے ہی جیسے کہ روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے رقم کے برابر ہے۔ اور جب نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے تو نمازیں جو ہیں وہ دن کے اعتبار سے 6 نمازیں شمار کریں گے، 5 نہیں شمار کریں گے، 5 فرض نمازیں اور 1 وتر کی نماز، 6 نمازوں کے اعتبار سے یومیہ 6 صدقۃ الفطر کی رقم اس کے ذمے لازم اور ضروری ہوگی۔ دوسری بات کہ اب یہ روزے کا جو فدیہ ہے یہ کس کو دینا جائز ہے، کس کو یہ رقم دی جا سکتی ہے، چاہے اجناس کی شکل میں چاہے قیمت کی شکل میں، دونوں شکلیں اور دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان حضرات کو صدقہ فطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ صورتیں ہوں کہ جہاں آدمی کے لیے روزہ رکھنا متعذر ہو اور آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور آئندہ روزہ نہ رکھنے کی امید ہو، یا اسی طریقے سے وہ خواتین جو گھروں میں ہمارے خواتین ہیں جن کو شرعی ایام آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان ایام کے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا کریں گی۔ اب یہاں پر ایک اور خاص پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شخص میں دونوں آ گئے، اگر کسی شخص نے کسی عذر کی وجہ سے، اور یاد رکھیں میں بار بار دہرا رہا ہوں، یہ دوسرا دن ہے، بار بار میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ عذر سے مراد ہے شرعی عذر، عذر سے مراد وہ عذر نہیں ہے جس کو آپ عذر سمجھ رہے ہیں۔ ہاں شریعت نے جس سلسلے میں آپ کو معذور قرار دیا ہے اس عذر کا اعتبار ہوگا۔ میں بھی اپنے آپ کو معذور سمجھ رہا ہوں کہ بھائی میری طبیعت آج ذرا سیٹ نہیں ہے، چلو آج میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، شریعت نے جس عذر کو عذر قرار دیا ہے وہ عذر معتبر ہے۔ تو خیر کسی بھی آدمی نے، کسی بھی شخص نے روزہ نہیں رکھا کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو اب اس کے لیے احتیاط یہ ہے، جس پہلو پر میں توجہ دلا رہا ہوں اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے احتیاط کریں۔ یہ روزے کے ادب کے خلاف ہے، یہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ لوگوں کے سامنے بے محابہ کھا پی رہا ہے، گٹکا چل رہا ہے، مین پوری چل رہی ہے، پچکاریاں مار رہا ہے۔ بھائی اگر آپ بیمار ہو، اگر آپ معذور ہو تو کم سے کم روزے داروں جیسی شکل تو اختیار کرو۔ ٹھیک ہے شریعت نے آپ کو مستثنا قرار دیا ہے، ٹھیک ہے شریعت نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ آپ جو ہے وہ بے محابہ لوگوں کے سامنے آرام سے کھا پی رہے ہیں، منہ چلا رہے ہیں۔ یہ روزے کے احترام اور روزے کے آداب کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا احترام رمضان وہ ضروری ہے۔ رمضان کا جو تقدس ہے وہ تقدس ہر آدمی کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کسی بھی لمحے وہ تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ آج یہ روزے کے فدیے سے متعلق کچھ گزارشات تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔